اللهم قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وهادينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار، قسيم الجنة والنار، صاحب الفقار، مصداق قول النبي المختار، لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار، الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یہ محرم کی 11ویں تاریخ تھی، جس کا دن تمام ہوا، اور بعد محرم کی شب ہے جس میں آپ اور ہم موجود ہیں. اور یہ میری آخری اور 13ویں تقریر بعنوان اسلام حقیقی آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وقت تمام ہوا. ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ سب کی عزاداری کو قبول منظور فرمائے. آمین. ظاہر ہے کہ
ذکر حسین تو ہر سال ہوتا رہے گا، یہ ذکر پلٹ کے آتا رہے گا، اس کو کوئی رکا نہیں سکتا۔ لیکن بس فکر اس بات کی ہے کہ نہیں معلوم کہ آئندہ ہم کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سال آئندہ بقید حیات رہیں گے یا پھر خبر میں خاک اڑانی پڑے گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم میں فکر کے طفیل میں آپ سب کو سال آئندہ تک سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، ابھی اختتامی مجلس کہ جس میں یہی محاسبہ ہوتا ہے اور مجالس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، زحمت آپ کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آرگنائزیشن کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جناب عاقب رضا صاحب کاظمی نے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تشکر بھی پیش کیا اور آپ سب کی ہمت افزائیوں کا انہوں نے ذکر بھی کیا۔ اس موقع پر میں بھی یہ عرض کروں کہ میری جانب سے بھی آپ سب کی خدمت میں بھی شکریہ پیش ہے، اور پھر آرگنائزیشن کی جانب سے اور جتنے افراد، جتنے آرگنائزیشن سے جتنے لوگ انہوں نے اہتمام کیا اور حصہ لیا، اور بالخصوص مجھ جیسے ادنا خادم قوم کو اس عظیم الشان دنیا کی منفرد ڈرائیونگ مجالس سے خطاب کرنے کا موقع عنایت فرمایا، تو میں مشکور بھی ہوں، اور خاص طور سے میں علی جناب فیروز مکھی صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں قیام بھی عطا فرمایا، جس کی وجہ سے میں سہولت سے وہاں رہ بھی سکا، اور پھر یہ کہ اطمینان سے میں ذکر کی فکر کرتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے تذکرے سے معذاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ آپ کی توجہات کی وجہ سے اور آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میری فکر کی روشنی میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے میں مزید فکر کرتا رہا اور مختلف گوشوں بات خدمت میں لا کے پیش کرتا رہا۔ مجھے اعتراف اس بات کا کہ عنوان کا حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن مولا حسین جانتے ہیں کہ میں نے کوشش یہ کی کہ اگر میں مکمل موضوع کو بیان نہ کر سکوں تو کم سے کم عنوانات کے طور پر، ٹاپکس کے طور پر کچھ باتوں کی طرف عزاداروں کو متوجہ کروں، اس کے بعد مزید وہ خود فکر کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اصل اسلام کو سمجھیں اور ایسے سمجھیں کہ دوسروں کو سمجھا سکیں، اس لیے کہ بہت ضروری ہے۔ دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو کیفیت ہے جہاں پر اسلام کے تعلق سے لوگوں کے افکار ہیں، ایک تو یہ کہ جو اسلام دشمن ہیں، جو ختم کرنا چاہتے ہیں اسلام کو، ان کی کوششیں اپنی طرف ہیں، اپنے لحاظ سے ہیں، اور پھر وہ جو نام لیوا اسلام کے ہیں ان کے کارنامے اور ان کی چیزیں اور ان کی حرکتیں اپنی جگہ ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے درمیان میں جو افراد مکمل سمجھے نہیں ہیں ہمارے مسلک کو، ان کی طرف سے اعتراضات اور ان کی طرف سے باتیں جو دل شکنی کی اور حوصلہ شکنی کی ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے درمیان ہم کو بہت ہی سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے اور زندگی بسر کرنے کا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام اس وقت جو کیفیت میں ہے، لوگ جو نہیں اٹریکٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ تو نیچر کے مطابق ہے جو خدا خود کہہ رہا ہے۔ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان صحیح میسیج نہیں دے رہے، مسئلہ اصل میسیجز کا ہے۔
اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پر اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا اپنا جو فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوسرے لوگ اسلام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کے حقیقی ریسورسز کو دیکھ کے نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کی زندگی کے آئینے میں دیکھ کے وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان جو کر رہے ہیں اس سے میسیجز دے رہے ہیں دوسروں کو، غلط میسیج دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پرابلم ہے۔ تو آپ کا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کے صحیح اسلام کا میسیج دیں، اپنے نیبرہڈس میں، اپنے جابس میں، اپنے اسکولس میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں، ہر جگہ۔ یہاں پر اپارچونیٹی ہے اس لیے کہ یہاں پر ملٹی لنگول اور ملٹی کلچرل لوگ ہیں، اور سب صاحب سمجھ ہیں، وہ سنتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ پیام بھی ہے سارے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کہ دیکھیے زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ ہمارا چراغ زندگی گل ہونے والا ہے۔ اس مرتبہ تو جتنی بھی زندگیاں سب کی ہے وہ فار گرانٹیڈ ہے، بہت سے لوگ آپ دیکھیں آنے واحد میں گزر گئے، لیکن ہم کو جو اللہ نے زندہ رکھا ہے اور یہاں پر رکھا ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے کسی مقصد کے تحت اللہ نے رکھا۔ ہم کو اسلام کا اور عزاداری حسین کا اور حسین کا اور اہل بیت کا میسنجر بنا کے ہم کو رکھا ہے، تو ہم یہی سوچے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم دوسروں کو میسیج بھی دے رہے ہیں، پیغام بھی دے رہے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں پر رہنے کے بعد جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، جو اسلام کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کو دوہری جزا ملنے والی ہے۔ ایک جزا اس بات کی ملنے والی ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور دوسری جزا اس کی ملنے والی ہے کہ وہ اسلام کا صحیح میسیج دوسروں کو دے رہے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے غلطی کی سزا بھی دوگنی ہوتی ہے کہ ایک تو غلط کام کر رہے ہیں، دوسرے اسلام کا غلط میسیج دے رہے ہیں۔ بحضور یہ سمجھنا سمجھانا ہے، اور جو اصل بنیادی چیز ہے وہی اسلام جو کربلا میں حسین نے بچایا، کہ جہاں پر وہی ولایت و امامت کا تذکرہ، اور یہ ہونا ہے کہ جہاں پر ہم خود اپنے نفسوں پر، خود اپنی ذات پر حکومت اور ولایت محمد و آل محمد کو نافذ کرنا ہے، بالخصوص ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نافذ کرنا ہے۔ اور دیگر سلمان، اور یہی موقع ہے، اسی کی طرف امیر المومنین نے اشارہ فرمایا۔ دوسرے میں ایک مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا تھا، لوگوں غدن ترون ایامی، کہ لوگوں آج نہیں بلکہ کل تم میرے دن کو دیکھیں۔ تو کل سے مراد وہ یہی دن ہے، یہی دور ہے جو یہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اس کے ذریعے اور پھر ہم اپنی پہچانوا سکتے ہیں مولا کو۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، مولا محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن ہم محتاج تعارف ہیں۔ تو جب مولا کا تعارف ہوگا، جب لوگ کہیں گے تم لوگ اتنے اچھے کیوں ہیں، تو اس وقت آگے بڑھ گئے ہم اس لیے اچھے ہیں کہ ہمارا ہاتھ علی کے دامن میں، سبحان اللہ، ہمارا ہاتھ حسین کے دامن میں، محمد کے دامن میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ فیضان محترم سے سار سے بس کرنا ہے کہ دیکھیے یہ ہے سر، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کا جو اجتماع ہوا ہے، اس سے کیا کیا خصوصیتیں ظاہر ہوئی کہ کیسے لوگ ہیں، کتنا ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں، بالخصوص اس کنٹری میں، آپ جانتے ہیں جہاں پر انسان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم کو ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ دیکھیں کہ ہواؤں پر یہ اپنے کنٹرول کو ظاہر کر رہے ہیں، فضاؤں پر اپنے کنٹرول کو ظاہر کر رہے ہیں، زمین پر، پانی پر، ہر جگہ، اور کمندر پھینک رہے ستاروں پر۔ یعنی ایسے لگ رہا ہے پوری کائنات پر کریں ہم، ہمارا کنٹرول کائنات پر ہے، لیکن آپ ہم خود جانتے ہیں کہ ان کا کنٹرول کائنات پر ہے۔ اگر ان کو کنٹرول نہیں ہے تو خود اپنے نفس پر نہیں، یہ خود اپنی ذات پر نہیں، ورنہ یہ کہ وہ کام نہیں کرتے جو نہیں کرنا چاہیے، وہ چیزیں نہیں کھاتے جو نہیں کھانا چاہیے، وہ چیزیں نہیں پیتے جو نہیں پینا چاہیے، یہ جانتے ہوئے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ صرف جاہل لوگ یہ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، تو پھر کیا چیز ہے جو ان کو روک رہی تھی، وہی خود پر کنٹرول نہیں کر سک رہے۔ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہی کام نہیں،
سائنس اور ٹیکنالوجی پوری کائنات پر کنٹرول کرنا سکھاتی ہے، لیکن نفس پر کنٹرول کرنا نہیں سکھا سکتی۔ یہ کام سائنس اور ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ مذہب کا ہے، اور مذہب میں بھی صحیح مذہب کا ہے جی، جو سکھاتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ وہاں پر رمضان مبارک میں جو ہوتا ہے کیا، کھانا سامنے رکھا ہے نہیں کھا رہے ہیں، پانی سامنے رکھا ہے، اسی کو دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، صاحب کیسے 17 آورز تک نو واٹر نو فوڈ جی ہم کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ نفس تو کہہ رہا ہے کہ کھانا کھا لو، نفس تو کہہ رہا ہے پانی پی لو، اور سب لوگ یہی کرتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے غلام ہیں، لیکن ہم روزہ رکھ کے بتاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے، وہ ہمارے غلام ہیں۔ نفس نے کہا کھا لو، ہم نے کہا نہیں، ہم تیری بات ہے، تو ہماری بات سن کے ہم نہیں کھائیں گے، اب افطار کریں گے تب کھائیں گے۔ تو کیا تھا، نفس پر کنٹرول کا اظہار تھا۔ یہ ہم کرتے ہیں جی، بس افسوس ہے کہ ہر سال اس کی ٹریننگ لینے کے بعد پھر عید کے وقت ہی بھول جاتے ہیں جی، اور یہ تو عام لوگ کرتے ہیں، کھانے پینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو واسطہ ہے اہل بیت کے در سے ہے، وہاں پر تو اور آگے کی بات بیان کی گئی۔ لوگ تو صرف 10 چیزوں سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ آپ کی ہماری شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہیں کہ دیکھو یہ صرف 10 چیزوں سے بچنا یہ روزہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ روزہ ایک عام روزہ ہوتا ہے، خاص روزہ ہوتا ہے، خاص الخاص روزہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کوالٹی یہاں پر چنانچہ شہزادی فرماتی یہ نہیں ہے صرف یہ کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ روزہ اصل یہ ہے کہ جہاں پر یعنی آپ فرماتے ہیں کیا فائدہ اس روزے سے کہ جو صرف انسان پیٹ کا روزہ رکھے، کچھ چیزیں خواہشوں کا روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ آنکھ کا بھی روزہ رکھے، آنکھ سے وہ چیز نہ دیکھے جو کوئی منع ہو، کان کا روزہ رکھے وہ نہ سنے، سارے اعضاء و جوارے کا روزہ یہ ہے۔ لیکن دیکھیے بلند منزل بتائیں، اس کا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ 10 چیزوں سے اجتناب کرے انسان، یا کہ ان گناہوں سے اجتناب کرے جو اعضاء و جوارے کے، بلکہ فرماتے ہیں کہ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ انسان گناہ ان اعضاء و جوارے سے نہ کرے، یہی نہیں بلکہ گناہ کے بارے میں تصور بھی نہ کرے، گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ بس ہمارے ہم یعنی بتا رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے، گناہ کرنا تو دوسری بات، وہ سوچتا تک نہیں۔ اب ہمارے لوگ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں غیبت کر نہیں لیکن پلاننگ کرتے چاہے جی، جھوٹ بولنے کے جھوٹ کی تو وہ سوچتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے ان بارگاہوں سے ملا، اسی طرح سے سارے معیارات، اس لیے حسین نے کہا علی علی کرتے رہو تو تمہاری زندگی خود نورانی بنتی چلی جائے گی، اور سارے معیارات تمہارے پاس آتے چلے جائیں گے۔ ایک یاد رکھیے عزیزان محترم، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ مسئلہ صرف خلافت کا ہے، جھگڑا صرف خلافت میں اختلاف ہوا، بس پرابلم صرف خلافت میں نمبر کا ہے، فرسٹ یا فورتھ کا، لیکن یہی کہ وہ بقید سوچے سمجھے جو لوگ کہتے ہیں وہ ہے۔ اگر آپ بغور دیکھیں تو ایسا نہیں ہوا کہ علی کو چھوڑنے سے صرف علی چھوٹ گئے، پرابلم صرف علی کے مسئلے میں آ گیا، حقیقت یہ کہ پرابلم توحید میں بھی آ گیا، پرابلم نبوت کے عقیدے میں بھی آ گیا، پرابلم قیامت کے مسئلے میں بھی آ گیا، اور پھر پرابلم نماز میں بھی آ گیا، روزے میں بھی آ گیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ علی کو جو چھوڑا تو پھر اب کچھ نہیں رہا، علی کا تو کچھ نہیں گیا، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں بچا، پورا آوا بگڑ گیا۔ آپ کو ہم کو فخر کرنا ہے اس بات پر کہ ہمارے پاس ہر چیز پہنچی ہے، اور پھر یہ کہ صحیح طرح سے اب اس کو پہنچانا، اس کو پھیلانا یہ ہے۔ اب میں نے کہا یہ ہوتا ہے، شروع سے دیکھا گیا جو باطل ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حق کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر رہے ہیں یہ بھی نہ کریں، اور پھر چاہتے ہیں یہ باقی بھی نہ رہیں، اور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے بتا دیا اور اللہ نے بتا دیا کہ ہمارا وجود خدا دیکھیں معجزہ ہے، اتنا لوگوں نے ہم کو قبول کیا۔ بنی امیہ بنی عباس کے دور میں معلوم کہ ہم کو ذبح کیا جاتا تھا، ہمارے خون سے گارا بنایا جاتا تھا، دیواروں میں چنا جاتا تھا، اس وقت خرد کرتے تھے جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ اب کوئی علی کا چاہنے والا دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں آج بھی جو ہے دنیا والوں کو دشمنی ہے تو سب سے زیادہ ہم سے ہے،
हमको ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन हम यही पैगाम दे रहे हैं कि देखो ये तो 1400 साल से हो रहा है, लेकिन हमारा वजूद बता रहा है। आज दुनिया में 500 मिलियन से ज़्यादा अहले बैत के चाहने वाले रहते हैं। इस बात का सबूत है, इंसान मिटाना चाहता था, अल्लाह बचाना चाहता था। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम यही कहते हैं, अल्लाह हमारे साथ। हैदरी हम यही कहते हैं कि लोग माइटी होंगे, लेकिन यही कि प्रीवेल जो होने वाली है वो अल्लाह की विल प्रीवेल होने वाली है जी। वो जब चाहता है तो फिर मिटा नहीं सकता। और फिर अली का नाम लेने वाले हैं, हुसैन का नाम लेने वाले हैं, और यही पैगाम है। इसीलिए किसी ने कहा कि शहर तारीख की गलियों में मुर्रिख घूमे, मुलाजा फरमाए मौलाइयों का मजमा, शहर तारीख की, नौजवानों की खिदमत में ये बात पेश है कि शहर तारीख की गलियों में मुर्रिख घूमे, जो भी लिखा है वो अल्फाज जली लिखा है, जो भी लिखा है वो अल्फाज जली लिखा है। क्या डराएगा ज़माना उन्हें तूफानों से, जिनके सीनों पर हुसैन इब्ने अली लिखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह। या अली क्या डराएगा ज़माना उन्हें तूफानों से, जिनके सीनों पर हुसैन इब्ने अली लिखा। अल्लाहु अकबर। और हमारा हुजूर उसी फ़ख्र इस बात पर कि हम हुसैनी हैं और हम अली के चाहने वाले हैं। बेशक। और हमारा ये क़यामात हैं। फिर मैंने यही अर्ज़ किया कि दूसरों के लिहाज से भी हमको चेक करना है। खुद अपने दरमियान में भी यही लोग जो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं दूसरों के अफकार से, तो वो हमारे दरमियान में भी आ गया इसी बातें करते हैं। याद रखिए, आप तवज्जो चाहता हूँ, ये जुमला मेरा याद रखिए कि हुसैनी जो होता है ना, हुसैन का जो कारनामा है उससे एक काम ये हुआ कि हुसैन ने क्या किया। यजीद के खिलाफ में वो कह रहा था बैत करो, छोड़ो इमामत को, छोड़ो विलायत को, मुझे मानो। तो हुसैन ने क्या किया, जबकि सारा बलाद इस्लामिया बैत कर चुका था, तो हुसैन ने यही बताया कि मैं नहीं करूँगा, सर कटा सकता हूँ, झुका नहीं सकता। उसके खिलाफ में आपने आवाज़ बुलंद की। क्या किया इमाम हुसैन ने? 2/3 वर्ल्ड जिसके तहत में थी, यजीद आप मालूम कीजिए उस वक्त की दुनिया 2/3 वर्ल्ड ज़ेर नगीं थी उसके खिलाफ में हुसैन ने आवाज़ बुलंद की। किस चीज़ का इजहार किया? यानी इजहार यानी जुर्अते इजहार हक़ किया है हुसैन, जुर्अते इजहार हक़। और ये ख़ास वस्फ़ है हुसैनियों का, ये होना चाहिए कि आप में भी जुर्रत हो इजहार हक़ की। चाहे कोई हो सामने हक़ देखें तो जुर्रत कीजिए और इजहार हक़ कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी में जुर्रत इजहार हक़ नहीं है तो उसको नाम हुसैन भी लेने का कोई हक़ नहीं है। जुर्रत इजहार हक़ होना चाहिए। हुसैन हो या ज़ैनब हो, यजीद के दरबार में जाके, हाँ भाई ने करबला में जुर्रत का इजहार किया, तो ज़ैनब ने दमिश्क में जाके यजीद के सामने वही जुर्रत का इजहार किया, इजहार हक़ की जुर्रत। शहजादी ने ललकारा इस वक्त के वो कह रहा था कि आयत पढ़ा था कुरान की, तो इज़्ज़ु मंतशा तो ज़िल्लु मंतशा बेयदिकल खैर नकलब, कि इज़्ज़त जो जिसको अल्लाह चाहता है इज़्ज़त देता है, जो अल्लाह चाहता है जिसको ज़िल्लत देता है। यानी इज़्ज़त और ज़िल्लत का उसके ज़हन में मफ़हूम ही नहीं था। क्योंकि इज़्ज़त का मफ़हूम ये है कि इज़्ज़त हालतुन मानिअतुन लिल इंसान मिन यख़लक़। इज़्ज़त उस नफ्स की कैफियत को कहते हैं जो इंसान को बातिल के सामने झुकने से रोक देती है। तो वो ये कह रहा था, खैदी बना के समझ रहा था कि इनको ज़िल्लत हो गई, उसको इज़्ज़त मिली। तो वहीं पर शहजादी ने टोक के कहा, तो यजीद तू क्या पक रहा है? समझ रहा है इज़्ज़त तेरे पास है, इज़्ज़त तो हमारे पास है। तूने हमारे ऊपर सारा जुल्म किया, भूखा रखा, प्यासा रखा, कैदी बनाया, लेकिन हमने तेरे सामने सर नहीं झुकाया। हमारे भाई ने तेरे सामने सर नहीं झुकाया, ये इज़्ज़त है। वो हमारा ये बयान है। तो इजहार जुर्रत हक़ होना चाहिए। बहुज़ूर ज़ाहिर है कि ये क़यामात हैं जो इन अय्याम में दिए जाते हैं, तो इसी की वजह से इसकी अहमियत भी है। मैं ज़ाहिर है कि मुतवज्जे करूँ
اور میں نے کہا یہی ہے، ابتدا میں میں نے جیسے کہا تھا کہ حسین کو اگر خوش کرنا ہے تو اپنی بزم میں علی 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 کرتے رہو، اور صرف نعروں ہی کے طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر کہ علی کی ذات کو بھی مانیں، علی کی بات کو بھی مانیں۔ حضور ظاہر ہے کہ اسی لحاظ سے ہے کہ یہ اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا، وہ اطمینان حاصل ہو جائے گا، اضطراب نفس سے دور ہو جائے گا، وہ آخرت کا جو ڈر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، دنیا کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور قیامت میں کہ کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ انسانوں کا خیال رکھیں، وہاں پر بتایا لے بیٹھ کر اسلام لف کا مذہب ہے، ہیٹریٹ کا مذہب ہے۔ یہ تعلیمات آگے بڑھیں گی، مردوں کا بھی خیال ہے، ان کے بھی رائٹس ہیں، عورتوں کے بھی رائٹ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر ظاہر ہے کہ در علی تک پہنچیں اور علی علی کا تذکرہ ہو جائے تو اس سے میں نے کہا کہ اطمینان نفس حاصل ہو جاتا ہے۔ اب لوگ دیکھ کے جو حیرت کرتے ہیں کیسی قوم ہے، کیسا اطمینان نفس ہے۔ اب اسی کووڈ-19 کے دور میں آپ دیکھیں لوگ تو پریشان تھے، سمجھے تھے کہ حسین کی مجلس تو ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا سلامت رکھے والنٹیئرس کو، انجمن جان ساران اہل بیت دل سے دعائیں کر رہی ہیں، اور دوسرے جو کوپو ہے، جتنے لوگ ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے، آپ سب ہیں، آپ نے بتا دیا، اس زمانے کو بتا دیا ہے کہ کوئی چیز حسین کی عذاب کو روک نہیں سکتی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، حضور اب بات ختم ہو رہی ہے لیکن کئی باتیں ذہن میں تھی، مگر بہرحال اب میں اختتام اب کیا کروں کہ ختم کرنے کے لیے اب مجھے پھر جلدی سے ایک تھوڑی سی مناسبت کا سہارا لینا جس میں بہت ہی اہم باتیں آ گئی ہیں، وہ پیش کر کے بات کو میں ختم کروں گا۔ چنانچہ کسی نے یہی کہا ہمارے اپنے تعلق آپ کے ہمارے تعلق سے لوگوں سے یہ کہا کہ سکون کامل رہے گا حاصل، ہماری راہوں پر چل کے دیکھو، سکون کامل رہے گا حاصل، ہماری راہوں پر چل کے دیکھو، علی کی الفت میں غرق ہو کر حسین کے غم میں ڈھل کے دیکھو، سکون کامل رہے گا حاصل، ہماری راہوں پر چل کے دیکھو، علی کی الفت میں غرق ہو کر حسین کے غم میں ڈھل کے دیکھو، اور علی کی جانب جو دیکھنا ہو حواس میں انقلاب لاؤ، ملاحظہ فرمائیے، علی کی جانب جو دیکھنا ہو حواس میں انقلاب لاؤ، ارے روایتی زاویوں کو چھوڑو، نگاہ کا رخ بدل کے دیکھو، روایتی زاویوں کو چھوڑو، نگاہ کا رخ بدل کے دیکھو، علی کی عظمت کا شمس تاباں ہمیشہ نصف النہار پر ہے، علی کی عظمت کا شمس تاباں ہمیشہ نصف النہار پر ہے، تم علی کی عظمت کا شمس تاباں ہمیشہ نصف النہار پر ہے، تم اس اپنے مکان کے نہیں، علی کا ایک سلوات بھیجیے محمد والی، علی کی جانب جو دیکھنا ہو حواس میں انقلاب لاؤ، روایتی زاویوں کو چھوڑو، نگاہ کا رخ بدل کے دیکھو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں پر کہا گیا کہ وہ جن کو نسبت نہیں خدا سے وہ کیا دلا سکیں، وہ جن کو نسبت نہیں خدا سے وہ کیا دلا سکیں گے، ملے گا سب کچھ، ملے گا دستے خدا سے سب کچھ، ذرا وسیلہ بدل کے دیکھو، ملے گا دستے خدا سے سب کچھ، ذرا وسیلہ بدل کے دیکھو۔ اور یہ بات ہے کہ وہ کوئی مانے کوئی نہ مانے، علی بہرحال سامنے ہے، وہ کوئی مانے کوئی نہ مانے، علی بہرحال سامنے ہے، اب اپنا نصیب ہے یہ، اب اپنا نصیب ہے یہ، خوشی سے دیکھو یا جل کے دیکھو،
अब अपना अपना नसीब है ये, खुशी से देखो या जल के देखो। और ये बात भी हकीकत है कि नियाज़मंदी के रास्ते पर कई मुकामात नाज भी हैं। नियाज़मंदी के रास्ते पर कई मुकामात नाज भी हैं। अली उठाते हैं नाज कैसे? गुलाम बनकर मचल के देखो। अली उठाते हैं नाज कैसे? गुलाम बनकर मचल के देखो। खुदा आपके दिलों को मोहब्बत अली की दौलत से आबाद रखे। यही मोहब्बत है, इसकी हिफाजत भी करना है और इसके बाद इसी को अपने आने वाली नस्ल में ट्रांसफ़र करना है। और इस बात का ख्याल रहे कि ऐसा ना हो कि किसी लिबास में आके कोई इस दौलत मोहब्बत अली पर डाका मार दे। होशियार रहना है। हुज़ूर मैंने अर्ज़ किया, मुहासबे की बात आती है, इख्तिताम है तो ये देखा जाता है कौन सा काम जो किया है उसका फ़ायदा है, फिर उसको करना चाहिए, और कौन सा काम जिसकी वजह से नुकसान हुआ किसी चीज़ में तो उसको नहीं करना चाहिए, होता है। और यही बात हुज़ूर अकरम ने हदीस में कही है कि हासिबू क़ब्ल तुहासिबू, कि लोगों क़ब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए तुम खुद अपना हिसाब कर लिया करो। इस हदीस पर सब अमल करते हैं। अहले बैत के चाहने वाले। हमारी कौम के एक आरिफ आलिम का तज़किरा में था, शेख जाफ़र शुस्तरी आलल्लाह मुकामा। वो आलिम थे, मुज्तहिद थे और ज़ाकिरी भी फरमाते। उनके ताल्लुक़ से लिखा है कि वो इतने ज़बरदस्त यानी मुअस्सिर आदमी थे कि अगर वो भरे मजमे में कहते लोगों नमाज़ पढ़ो तो हर तारिक सलात ये अहद करके उठता था कि अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। जब वो कहते थे कि लोगों शराब मत पियो तो हर शारिबुल ख़मर ये अहद करके उठता था कि अब मैं शराब। तो सोचिए ज़बान में उनकी जो असर आया, तो असर उस वक्त आता है जब इंसान खुद उस पर अमल करता है। तो उनका खुद अमल कैसा था होगा। चुनांचे लिखा है उनका तरीक़ा ये था कि जो भी वो करते थे वो खुद अपना रिकॉर्ड मुरतब करते जा रहे थे, जो करते थे लिख देते थे, जो करते थे लिख देते थे। चुनांचे लिखा ये कि जब ज़िंदगी का आखिरी वक्त आया और अब बीमार हो गए, नातवा हो गए, तो अपने रिकॉर्ड को चेक करने लगे, ये किया, ये किया, ये किया। जब सारा नाम अमाल ख़त्म हो गया तो एक मतलब आँखों से आंसू जारी हो गए, इसलिए कि उनको अपनी किसी भी अमल पर अपनी नजात का भरोसा नहीं हो। देखिए बड़े लोग ऐसे होते हैं जी, कहते पता नहीं नमाज़ों का क्या होगा, पता नहीं रोज़ों का, तो अपनी नजात का भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए रोने लगे। और यहाँ तक इतने बेचैन हो गए कि नींद नहीं आ रही, टहल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ देर के लिए आँख गर्म हुई तो उन्होंने देखा कि इस्लाम के रसूल तशरीफ़ लाए, नूरानी बुज़ुर्ग आए हैं, लोग हातिफ की आवाज़ है, इस्लाम के रसूल आए हैं। आगे बढ़ के इन्होंने अपना सर बुज़ुर्ग के क़दमों पर रख दिया, कहा या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ लाए। तो फरमाते हैं कि शेख जाफ़र शुस्तरी तुम्हारे इस्तिराब ने मुझे खींच लाया। क्यों मुस्तरीब हैं, क्यों रो रहे हैं? तो अस्कन या रसूलल्लाह ये बात आपने कहा था कि अपने चीज़ों का हिसाब कर लो, कब इसके तुम्हारा हिसाब किया जाए। तो मैं खुद मुरतब करता था अपने नाम अमल को, ज़िंदगी भर के जो किया इसमें लिख दिया। अब उसको मैंने देखा तो मुझे किसी भी अमल पर अपने नजात का भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए रो रहा हूँ। अब तो मैं जिसमें ताकत भी नहीं रही कि फिर मैं अमल कर सकूँ। तो एक मरतबा हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि शेख जाफ़र शुस्तरी क्या तुमने सब कुछ इसमें लिख दिया है? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हाँ, जो मुझे याद है मैंने लिख दिया, अगर कुछ मैंने छोड़ दिया है तो आप फरमा मैं इसमें लिख दूँगा, तो अब इसको आप न भूलें। फरमाते हैं शेख जाफ़र शुस्तरी तुमने इसमें सब कुछ लिखा अपने नाम आमाल में, लेकिन तुमने ये नहीं लिखा कि मैं अली का चाहने वाला हूँ और हुसैन का रोने वाला हूँ। फरमाते हैं शेख जाफ़र शुस्तरी से सरे वरख लिख दो कि मैं अली का चाहने वाला हूँ और मैं हुसैन का रोने वाला हूँ। फरमाते हैं यही वो दो काम हैं कि जो तुम्हारे हर नाक़िस अमल को कामिल बना के तुमको नजात का मुस्तहिक़ बना दे। हर बाबी अज़ा इसकी बड़ी अज़मत है, अली को चाहना, हुसैन पर रोना। आप जानते हैं कि इतनी अज़मत है हुसैन पर रोने की कि जैसे ही हमारी आँखों में गम हुसैन में आंसू का ख़तरा आता है
روایت میں کہ سرادق عرش سے حسین ابن علی ان آنکھوں کی طرف بنظر ترحم دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تیرا شکریہ کہ تو اس مظلوم پر آنسو بہا رہا ہے جسے ظالموں نے رولا رولا کے مارا ہے۔ اور ارباب ازا ان آنسوؤں کی اتنی عظمت ہے کہ عرش کی بلندیوں کو چھوڑ کے حسین کی ماں ہماری بزم میں آ جاتی ہے اور اپنے آنسوؤں کو، ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیتی ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ دنیا والے اور ہیں کہ جن میں معیار امارت کچھ اور ہے، کہ وہ بڑا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس مکانات زیادہ ہے، جس کے پاس کار زیادہ ہے۔ ہم عزاداروں کے درمیان میں تو سب سے امیر شخص وہ ہے جس نے زیادہ گوہر اشک رومال فاطمہ میں محفوظ کرا۔ اس لیے یہ وہ دولت ہے جو وہاں کام آنے والی ہے جہاں دنیاوی ٹکے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ حضور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ چاند رات سے مسلسل مصروف ازا رہے۔ ہائے وہ کل ہی کا دن تھا جب کہ فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہائے وہ کل ہی کا دن تھا جب رسول اللہ کا گلشن تاراج ہو گیا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ارباب عذاب آگے کی مصیبتوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اثر تنگ کے وقت مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، اصل مصیبتیں شروع ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ اہل بیت پہ جو گزری، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مصیبت یہ تھی کہ مصیبتیں تو تھی لیکن کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ مصیبتیں وارد ہوتی رہیں۔ حضور کبھی آپ نے سنا کہ خیموں میں آگ لگائی گئی، بیمار کا بستر چھینا گیا، بیویوں کی چادریں چھینی گئی، اور پھر سکینہ پر جو ظلم ہوا ہے عزادارو، آپ جانتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگوں کو اگر بالیاں چاہیے تھی، گوشوارے چاہیے تھے جناب سکینہ کے، تو مانگ لیتے تو شہزادی دے دیتی۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے سخی کی پوتی تھی، اگر مانگتے تو اپنی بالیاں اتار کے دے دیتی۔ اچھا ٹھیک ہے، مانگتے نہیں بلکہ وہ اگر اتار لیتے تو اور بات تھی، ہاتھ سے اتار لیتے تو وہ اور بات تھی۔ وہ حضور نہ مانگا نہ اتارا بلکہ اس بے دردی کے ساتھ بالیوں کو کھینچا ہے کہ بچی کے کان کے لب پھٹ گئے، خاک پر بچی تڑپنے لگی۔ حضور اس طرح سے رات گزری کہ کبھی لاش حسین کو پامال کیا گیا، کبھی اصغر کو قبر میں دل سے ذبح کیا گیا۔ اس طرح سے رات گزری اور صبح نمودار ہوئی۔ بفیضان محترم یہ مسائل ہیں، اس میں یہ ہے کہ آج کی جو مجلس ہے اس کا عنوان یہی ہے کہ 12 محرم کی شب لگ گئی ہے، کیونکہ یہاں پر کل مجلس نہیں ہے کہ کانٹریکٹ وغیرہ کا جو پرابلم تھا، تو اسی وقت وہی مصیبت کا تذکرہ ہے کہ اب کل یہ مصیبت جو بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب سویم ہے، کربلا والوں کا سویم ہونا ہے۔ کہیں پر کہتے ہیں زیارت کی مجلس ہے، یہ عزیزو 1-2 کا نہیں 72 کا سویم ہے، اکبر سے شیریں سخن کا سویم ہے، قاسم سے گل بدن کا سویم ہے، اصغر سے غنچہ دہن کا سویم ہے، عباس سے دلاور کا سویم ہے، حسین سے سرور کا سویم ہے۔ یہ ارباب عذاب جانتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کلچر کا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے طور طریقے کا ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی گزرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا سویم بھی ہوتا ہے، اس کا 10واں بھی ہوتا ہے، اس کا 20واں بھی ہوتا ہے، مہینے کی فاتحہ ہوتی ہے اور چہلم ہوتا ہے۔ لیکن بس ایک بات میں متوجہ کروں، آپ جب یاد کریں گے روئیں گے کہ عزیزو یہ جو سویم ہوتا ہے نا ہمارے گزرنے والوں کا، تو 3 دن کے بعد جو تیسرے دن جو سویم ہوتا ہے تو وہ 3 دن جو شمار کیے جاتے ہیں
وہ وقت انتقال سے نہیں بلکہ وقت دفن سے شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ حسین کے چاہنے والوں حسین کا سویم تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن بتاؤ کیا حسین دفن بھی ہو گئے؟ اور اس کا سویم ہے جس کا جنازہ 3 شبانہ روز جلتی ہوئی زمین پر رات بھر کی اوس اور دن بھر کی دھوپ گزرتی رہی۔ حضور آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ کہیں اگر خبر سنو کہ کوئی گزر گیا ہے تو تیزی کرو جانے کی، جاؤ وہاں پہنچو، اور کہتے ہیں وارث غم کا ہاتھ بڑھاؤ، اس لیے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کسی چیز میں تاخیر ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو داغ وارث غم کے دل پر زندگی بھر رہ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حسین اپنا بیٹا چھوڑ کے گئے تھے، لیکن وہ یتیم ہونے کے ساتھ ہی پھر اسیر ہو گیا، تو یہی وجہ ہے چوتھے امام زندگی بھر تڑپتے رہے، بار بار یہی کہ روتے تھے کہ ہائے میں وہ بدنصیب بیٹا ہوں جو اپنے بابا کو وقت پر دفن نہیں کر سکا۔ اور ایک اور بات کہہ کے روتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ میں وہ بدنصیب بیٹا ہوں جو اپنے بابا کو وقت پر دفن نہیں کر سکا، کبھی کہتے تھے میں وہ بدنصیب بھائی ہوں جو اپنی معصوم بہن کی وصیت پر عمل نہیں کر سکا۔ اس لیے کہ زندان میں جب سکینہ کا دم ٹوٹ رہا تھا تو یہ کہا تھا کہ بھیا میں نے بڑی پیاس کی مصیبت برداشت کی ہے، ماں جائے اگر ہو سکے تو مجھے کسی ٹھنڈے مقام پر دفن کر دینا۔ فرماتے ہیں میں وہ بدنصیب بھائی ہوں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں حضور، ظاہر ہے کہ انہی مصیبتوں کے بیان کا موقع ہے، اور اسی پر میں بات کو ختم کروں گا کہ وہ میں نے یہی کہا کہ وہ تو کیسے وقت پر سویم کرتے، اس لیے کہ ان کو تو گرفتار کر کے 11ویں محرم آج ہی کے دن وقت چاشت ان کو لے جایا گیا گرفتار کر کے، اور پھر وہ قیامت کی منزل آئی کہ اب اہل بیت کے لیے وہ موقع آیا کہ وقت چاشت تھا کہ ایک مرتبہ اب ناخے لائے جا رہے، اور لکھا یہ ہے کہ جب وہ ناقے لائے گئے تو وہ ناقے سواریاں ایسی نہیں تھی جو مدینے میں لائی گئی تھی، اس پر تو کجاوے بھی تھے، محملیں بھی تھی، اور بے کجاوا بے محملے ناقوں کو لایا جا رہا تھا۔ امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھے، جناب زینب قریب میں تھی کہ ایک مرتبہ آپ نے کچھ دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد صبر کرو، جو مصیبت ہوگی ہم وہ برداشت کر لیں گے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں ناقے لائے جا رہے ہیں، اور آپ نے کہا پھوپھی اماں ایک ناقہ دوسرے ناقے سے کچھ کہہ رہا ہے۔ امام جانوروں کی بھی زبان سے واقف ہوتا ہے، ایک ناقہ دوسرے ناقے سے کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کچھ ہی دیر میں ہماری پشت پر آل محمد سوار ہونے والے، اور دیکھو ہماری پشت پر کجاوا نہیں، محمل نہیں ہے، سنبھلنا مشکل ہے، کہ دیکھو آہستہ آہستہ چلنا کہ کہیں ان کے بچے ہماری پیٹھ سے زمین پر نہ گر جائیں۔ امام نے کہا پھوپھی اماں جانوروں کو تو ہم پر رحم آ رہا ہے، لیکن یہ کیسے انسان ہے کہ ان کو ہم پر رحم نہیں آ رہا ہے۔ بہزود شمر آگے بڑھا اور اس نے پکار کے کہا کہ زینب وہ بچی کہاں ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے؟ عزیزو جو حسین کی محبت کا حوالہ دیتا ہوئے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس محبت کا احترام کرنے کے لیے آیا، بلکہ اس محبت کی سزا دینے کے لیے آیا۔ اور قائل ناخوں پر بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی بٹھا، سلمان
زینب کے گلے میں باہیں ڈال دی سکینہ نے بڑھ کے اور کہا پھوپھی اماں مجھے بچا لیجئے، پھوپھی اماں میں تنہا نہیں رہ سکتی۔ لیکن ہائے زینب کی غربت شہزادی کہتی رہی، لیکن شمر کوئی پرواہ نہیں کیا۔ لکھا یہ کہ بے دردی سے آگے بڑھ کے اس نے سکینہ کا بازو تھاما اور کھینچتا ہو اللہ کے اونٹ کی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ بس ارباب لکھا ہے کہ چند قدم اونٹ کا چلنا تھا کہ تھر تھراتی ہوئی سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گر پڑی۔ پھر وہ آگے بڑھا، پھر سے اس نے اٹھا کے بی بی سکینہ کو اونٹ پر بٹھا دیا۔ لکھا یہ ہے کہ پھر سے چند قدم اونٹ جو آگے بڑھا، پھر سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گر گئی۔ وہ لکھا ہے تیسری مرتبہ جو آگے بڑھا تو اولاد والوں سن سکو گے کہ اب وہ جو آیا تو اپنے ساتھ موٹی موٹی رسیاں لیا ہوا آیا اور اس نے پہلے معصوم سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر لٹا دیا اور پھر رسیوں کو باندھ دیا۔ اب جو اونٹ چلنے لگا تو کبھی بچی سیدھی جانب مائل ہوتی تھی، کبھی بائیں جانب مائل ہوتی تھی، تڑپتی کہتی جاتی تھی اے بابا آپ مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے، اے بابا آج دیکھیے سکینہ کا کیا عالم ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سکینہ کا کرتا خون سے رنگین ہو گیا، رسیوں سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ حضور آپ رو چکے، میں بات ختم کر رہا ہوں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ارے میں کیا، میری دعا کیا، فاطمہ آپ کو دعائیں دے رہی۔ یقیناً مجھ سے کوتاہی ہوئی، اگر کوئی بات ہوئی تو معاف کر دے۔ بس یہ آخری غربت کا لمحہ ہے کہ جہاں پر جناب زینب بیان فرماتی ہے کہ پھر وہ لمحہ آیا کہ ہم سب کو اب سوار ہونا تھا، سب کو سوار کرانا تھا۔ تو شیور نے آ کے کہا جب سوار ہو جا، تو مسئلہ یہ تھا کہ اونٹ کی سواری بہت دشوار ہوتی ہے کیونکہ اس کی پیٹھ جو ہوتی ہے اتنی اونچائی پر ہوتی ہے تو وہ یوں ہی بیٹھا نہیں جا سکتا، تو جو مرد ہوتے ہیں ان کو چھلانگ لگا کے بیٹھنا پڑتا تھا، تو عورتوں کے لیے تو اور دشوار ہے۔ تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص آگے بڑھے اپنے زانوں کو طے کرے تو وہ سوار ہونے والے اس پہ قدم رکھ کے اب وہ سوار ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ شمر نے کہا کہ میں ہاتھ تھام کے سوار کروں گا۔ جناب زینب نے خبردار ہم آل محمد ہے۔ شہزادی نے کہا میں سوار کراؤں گی ایک ایک کو۔ یہ کہہ کے شہزادی آتی تھی اور سیکھتی کہ بیویوں سوار ہو جاؤ۔ ام لیلا کے پاس ایزانوں کو خم کیا، سوار کرایا۔ ام کلثوم کے پاس آیا، سوار کرایا۔ سب کو سوار کراتے کراتے مطلب فضا کے پاس آئی اور کہا میری ماں کی کنیز فضا، زینب تیری بھی خدمت انجام دیتی ہے، تو بھی سوار ہے۔ کہ شہزادی نے زانوں کو خم کیا، فضا کا ہم نے لکھا بیوی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا قدم آپ کے زانوں مبارک پر کہ میری ماں کے حق کا واسطہ۔ فضا کو بھی جب سوار کرا چکی اور جب خود اپنی سواری کی منزل آئی تو مدینے کے سوار کرانے والے یاد آ گئے کہ عباس نے زانوں کو خم کیا تھا، اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا تھا، حسین نے بازو کو تھاما تھا، مقتل کی طرف دیکھنے لگی، پکارا تو صرف عباس کو آواز دی، یا اخی یا عباس انت الذی رکبتنی من خروج المدینہ، عباس مدینے میں تم نے مجھے سوار کرایا تھا۔ یا علی کہہ کے شہزادی سوار ہو گئی۔ ظلم کی انتہا تھی کہ بشخیہ وہاں سے سواریوں کو لے جانے لگے جہاں پر کہ شہداء کے لاشیں مقتل میں بکھرے ہوئے تھے۔ بحضور جیسے ہی اس مقام پر سواریاں پہنچی تو روایت میں کہ ہر ماں کی نظر اپنے اپنے بچوں کے لاشوں پر جو پڑنے لگی تو مائیں اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانے لگی۔ زینب کی نگاہوں نے محمد کے جنازوں پر پڑی لیکن زینب نے نہیں گرایا، اس لیے کہ دوسری ماں کو سنبھالنا تھا۔ لیکن شہزادی فرماتی ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ بس آپ اس کو سنیں اور عابد بیمار کی غربت کو سنیں کہ شہزادی فرماتی ایک مرتبہ بے اختیار میری نگاہ عابد بیمار پر پڑ گئی کہ میں نے دیکھا کہ باپ کے لاشیں پیسر کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں، بند بند کانپ رہا ہے، ایسے معلوم ہے کہ جس نے روح پرواز کر جانے والی ہے۔ تو میں نے ان کی توجہ کو مڑانا جو چاہا تو اپنے آپ کو میں نے اونٹ سے زمین پر گرا دیا۔
اے حسین کے چاہنے والا، آپ نے سنا کہ زینب اونٹ سے زمین پر آئی، لیکن کیسے آئی؟ ارے ویسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ وہاں پر عباس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، یہاں زینب کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، منہ کے بل زمین پر آئی۔ اب جو آواز آئی، امام زین العابدین کی توجہ ہٹی، مڑے کا بوبی اماں، کہا میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو، ارے ہمارا تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں۔ تب تڑپ کے امام نے کہا بوبی اماں آپ میری غربت دیکھ رہی ہیں، ارے میں جوان بیٹا موجود، یہ میرے غریب بابا Ya Hussein, 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 Ya Hussein. میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی آیا بازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی، جب ردا سر سے چھنی صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی، آل عمران نے کہا اور زیدان نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بالو نہ کٹے چاہے مشکی بچ دے، کہ مگر ہو نہ سکا تیرے بالو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا بازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی، دھوپ میں تو کا شجر اس سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہر کو باخدا، تجھ سے ڈھارسی بڑی تو نہ آیا بازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی،
تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے والی تو نایا غازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کیا کہوں شعر میرے تیرے دامن کو لیے کہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہم بے ہنسی تو نایا غازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے یہ ظالم نے کہا راز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ ناؤ سے اور میں روتی رہی تو نایا غازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوف شاہجہاں کا سر آئے خیموں میں شقی تو نایا غازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی